ہم لوگ حلوہ کھانے والے ہیں، ہم لوگ بریانی کھانے والے ہیں، ہم لوگ صاحب تیجا 40واں اور لنگر غوث لنگر خواجہ کھانے والے ہیں، جن لوگوں نے اپنے بیٹوں کی قربانی دی، جن لوگوں نے اپنی گردنیں کٹوائیں، جن لوگوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا، جن لوگوں نے اپنی ساری جائیداد اربوں کی سمپتی مکے میں چھوڑ کر ایمان بچانے کے لیے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے کیا کہا کہ تمہاری تجارت کامیاب رہی۔ جب جناب صہیب مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے لگے، جس کالج میں صاحب ریپ کی کہانی ہوئی، جہاں مرڈر کی تاریخ لکھی گئی، اس کالج کے بند کرنے کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے اس مدرسے کے بند کرنے کی جس مدرسے سے انسان پیدا ہوتے ہیں، جو انسان بنانے کی فیکٹری ہے، جہاں شروع دن سے لے کے آخری دن تک صرف مانوتا کا پارٹ سکھایا جاتا ہے، اس مدرسے کو بند کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور سازشیں ڈھونڈی جا رہی ہیں۔ لیکن آپ اس بات کو لے کے یہاں سے جائیں کہ یہ خوشخبری ہے کہ جس قدر مدرسے کو دبانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اسی قدر ہر آئے دن ایک نئے مدرسے کا آغاز ہو رہا ہے۔ جس قدر علماء کرام کو دبانے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں، اسی طرح علماء کرام کی تعداد میں ایک اضافہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس دین کو سارے ادیان پہ غالب کر دے۔ تو اسلام مغلوب ہونے نہیں آیا ہے، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، یہ کفار و مشرکین اپنے منہ سے اسلام کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اس نور کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو بندوں کا چاہا ہوا نہیں ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو بندوں کا خدا چاہتا ہے، جو سارے عالم کا خالق اور مالک چاہتا ہے۔ تو آج اسلام ساری دنیا کے سامنے ایک ایسا زبردست مذہب بن کے ابھر رہا ہے۔ آج قرآن پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن دنیا کا کوئی ویگیانک کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوتا، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن کوئی دنیا کا صحافی وہ کلمہ پڑھ کے مومن نہ ہوتا، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن دنیا کا کوئی بڑا پولیٹیکل لیڈر کلمہ پڑھ کے مومن نہ ہوتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جتنی دشمنی بڑھتی جا رہی ہے اتنی ہی مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ اپنے منہ سے اسلام بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور کو گھر گھر پہنچانا چاہتا ہے۔ آج قرآن پڑھنے والوں کی تعداد میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے، بھلے ہی مسلمانوں کو اس بات کا احساس نہیں ہو، چونکہ مسلمانوں کو آج کل طوفانی باتیں چاہیے، مسلمانوں کو آبی ہوائی باتیں چاہیے۔ جس نے ساری دنیا کو علم سکھایا، جس نے غریبی میں دنیا کو علم تقسیم کیا، جس نے موٹا جھوٹا پہن کر ساری دنیا سے جہالت کو دور کیا، آج اسی فیملی میں جہالت کا گراف اتنا اونچا ہے کہ 2 4 5 10% بھی لوگ پڑھے ہوئے نظر نہیں آتے۔ ہم لوگ جذبات میں جی رہے ہیں۔ ہمیں کوئی ایسی خوراک چاہیے جس سے کہ لگے کہ کچھ مت کرو مگر جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، جبکہ اسلام سراپا عمل کا مذہب ہے۔ اسلام ابتدا سے لے کے انتہا تک اسٹرگل کا پیغام دیتا ہے، جد و جہد کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام صرف عمل کی بات کرتا ہے، اسلام جد و جہد کی بات کرتا ہے۔ مکہ کے وہ لوگ جن کے گھر میں کھانے کے لیے ایک کھجور نہیں تھی، وہ لوگ جن کے پاس رہنے کے لیے اچھا گھر نہیں تھا، وہ لوگ جو خانہ بدوش تھے، یعنی جس کا گھر اپنے کاندھے پہ رہتا تھا، انہوں نے 100 سال کے بھیتر پوری دنیا پہ شاسن قائم کر دی۔ 1000 سال سے مجوسی کی حکومت تھی ایران میں، اس حکومت کو اکھاڑ دیا انہی خانہ بدوشوں نے جن کا گھر اپنے کاندھے پہ رہتا تھا، جو بکریاں چراتے تھے، جو بکریوں کا دودھ پیتے تھے، جو صرف کھجور کے چند ٹکڑے کھا کے زندہ رہتے تھے۔ انہوں نے دنیا کو ہلا ڈالا۔ وہ صرف جذباتی بات نہیں سنتے تھے، وہ صرف ہوائی فائرنگ نہیں کرتے تھے،
وہ لوگ سمندر میں قدم رکھ دیتے تھے، وہ لوگ پہاڑوں کی بلند چوٹی پہ جا کے اسلام کا جھنڈا لہرانا چاہتے تھے، اپنے 4 جوان بیٹوں کو شہادت کا جام پلا کے کفار و مشرکین کا زور توڑنا چاہتے تھے، وہ لوگ اپنا گھر چھوڑ کر غیروں کے وطن میں جا کر علم کی خیرات تقسیم کرنا جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ مدینہ ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، وہاں چند لمحے گزارنا چاہتے ہیں، لیکن حضرت ایوب انصاری جو میزبانی مصطفیٰ ہے وہ مدینہ چھوڑ کر قسطنطنیہ چلے گئے۔ ان کی قبر آج قسطنطنیہ یعنی ترکی کی راجدھانی استنبول میں ہے، جو میزبان مصطفیٰ ہے۔ ان کے گھر میں آقا علیہ السلام آرام کر رہے ہیں اور وہ استنبول کی سرزمین میں ہے۔ حضرت بلال جو مؤذن مصطفیٰ ہیں، ساری دنیا مدینے کی فضاؤں میں چند سانس گزارنا چاہتی ہے، لیکن حضرت بلال مدینہ چھوڑ کر آج ملک شام میں آرام کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا ایک بڑا طبقہ ہے جنہوں نے آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد مدینہ چھوڑ دیا۔ وہ لوگ نکل کے چلے گئے، یمن چلے گئے، کوئی بحرین چلے گئے، کوئی مصر چلے گئے، اس طریقے سے کوئی افریقہ کی سرزمین پہ قدم رکھ دیا۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ مدینہ میں رہنا اچھا ہے، لیکن اس سے زیادہ اچھا ہے کہ مدینے کا پیغام گھر گھر پہنچا دیا جائے، اس سے زیادہ اچھا ہے کہ مصطفیٰ کی تعلیمات کا چراغ گھر گھر جلا دیا جائے۔ ان کی محنتوں سے، ان کے جذبہ جہاد سے، رات دن ایک کر دینے کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھے، اللہ کی رحمتیں 10 قدم ان کی طرف آگے بڑھ گئی۔ وہ اسلام کی طرف چلے، اللہ کی رحمتیں دوڑ کر ان کا استقبال کیا۔ وہ لوگ عرب سے نکل کر اسپین میں قدم رکھا، اپنی کشتی میں آگ لگا دی کہ لوٹ کے پھر عرب نہیں جانا، یا تو یہی حکومت کرنی ہے، اسلام کی عظمت کا جھنڈا گاڑنا ہے، یا پھر اسی سرزمین پہ مر جانا ہے، یہاں میری قبر بنے گی، یا تو اسلامی حکومت بنے گی یا ہماری قبر بنے گی، دشمنوں کے ہاتھوں یا تو میں شہید ہو جاؤں گا، یا پھر دشمنوں کے اس ملک میں مصطفیٰ کے دین کا جھنڈا گاڑ دوں گا۔ یہ بتائیں کہ جو کشتی میں آگ لگا دے، جو اپنے بال بچوں اور گھر نہ جانے کے لیے کشتی میں آگ لگا دے کہ نہیں جانا ہے مجھے، تو یہ لوگ کشتی میں آگ لگائے، آسمان سے ایسی فتح و نصرت نازل ہوئی کہ مٹھی بھر مسلمان 1000 سال تک کے لیے اسپین کی سرزمین کے حکمراں بن گئے۔ یہ ہے کہ ادھر سے آپ چلیں گے 10 قدم، اللہ کی رحمتیں 100 قدم آپ پر کی طرف بڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ آنکھ بند کر لیں، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کاہلی اور سستی کا مجسمہ بن جائیں اور آسمان سے 10,000 فرشتے نازل ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میں صرف کھانے پینے پہننے کے پیچھے پاگل ہو جاؤں اور اسلام کا ڈنکا چاروں طرف بج جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہاں نہیں ہے کہ میں آم کا پیڑ لگا دوں اور وہاں سے لیچی نکل جائے۔ اس دنیا میں سارا کام سسٹم سے ہوتا ہے، اس دنیا کا سارا کام ایک نظم و ضبط سے ہوتا ہے۔ ہم لوگ حلوہ کھانے والے ہیں، ہم لوگ بریانی کھانے والے ہیں، ہم لوگ صاحب تیجا 40واں اور لنگر غوث لنگر خواجہ کھانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے بیٹوں کی قربانی دی، جن لوگوں نے اپنی گردنیں کٹوائیں، جن لوگوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا، جن لوگوں نے اپنی ساری جائیداد اربوں کی سمپتی مکے میں چھوڑ کر ایمان بچانے کے لیے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، آقا علیہ السلام نے کیا کہا کہ تمہاری تجارت کامیاب رہی۔ جب جناب صہیب مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے لگے تو مکہ کے لوگوں نے کہا کہ تم کو جانے نہیں دوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا تم جب مکہ آئے تھے تو غریب تھے اور ہمارے شہر میں آنے کے بعد تم مالدار ہو گئے ہو، اب کیا چاہتے ہو کہ میں یہاں دولتیں جمع کر کے میں یہاں سے دولت لے کے جاؤں؟ نہیں لے جانے دوں گا۔ جناب صہیب رومی نے کہا کہ اگر میں ساری دولتیں چھوڑ دوں کیا تم مجھے جانے دو گے؟ کہا ہاں تب جانے دوں گا۔ جناب صہیب نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ میری کتنی جائیداد یہاں ہے، کتنی پراپرٹی یہاں ہے، میں ساری پراپرٹی چھوڑتا ہوں اور صرف تنہا جان اور ایمان لے کے میں مدینہ جا رہا ہوں۔ مکے کے لوگ خوش ہو گئے، چونکہ کفار لالچی ہوتے ہیں، کفار و مشرکین کو مال چاہیے، وہ مال کے دیوانے ہوتے ہیں، وہ لوگ راضی ہو گئے۔ جب جناب صہیب اکیلے مدینہ پہنچے تو آقا علیہ السلام کے چہرے پر جب نظر پڑی تو حضور نے کیا کہا؟ کہا صہیب کی تجارت کامیاب رہی،
صہیب کی تجارت کامیاب رہی، کیوں؟ اس لیے انہوں نے دنیا تیاگ کر کے دین کو اختیار کر لیا ہے، انہوں نے دنیا کی دولتیں چھوڑ کر اپنی ایمان کو بچایا ہے۔ صہیب کی تجارت کامیاب رہی، لوگ پیسہ کما کے کامیاب ہوتے ہیں اور یہ دنیاوی دولتیں لٹا کے کامیاب ہوئے ہیں۔ انہی لوگوں کی محنتوں سے اسلام پھیلا ہے، ان لوگوں نے ساری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجایا ہے۔ اسلام جس سینے میں داخل ہو جاتا ہے، اگر وہاں سستی کی کوئی باتیں ہوں تو اسے جوانی کا شعلے جوالا بنا دیتا ہے۔ اسلام آدمی کے بدن میں ایکٹیویٹیز پیدا کر دیتا ہے، اسلام آدمی کے جسم میں آگ لگا دیتا ہے۔ اسلام آدمی کو دنیا میں کچھ کرنے کا جذبہ عطا کرتا ہے۔ آج اسلام آپ کی محنتوں سے نہیں پھیل رہا ہے، بلکہ اسلام اپنی سچائی سے پھیل رہا ہے، اسلام اپنی ریئلٹی کی بنیاد پر پھیل رہا ہے، اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پر پھیل رہا ہے۔ ذرا غور سے سنیے، یہی قرآن جو آپ پڑھتے ہیں، آپ شعبان کا مہینہ آیا ہے، اس شعبان کے مہینے میں آپ اپنے گھر میں مردوں کی روحیں جو آتی ہیں، ان روحوں کو خوشی دینے کے لیے چند بچوں کو مدرسے سے بولا کہ قرآن خوانی کا اہتمام کر رہے ہیں، اپنے گھر سے بھوت اور شیطان بھگانے کے لیے آپ قرآن خوانی کا اہتمام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ قرآن کیا کر رہا ہے خاموش طریقے سے؟ ذرا آپ ملاحظہ کیجئے، یہ قرآن کا انقلاب ہے، یہ قرآن کس طرح پوری دنیا میں اپنا کام کر رہا ہے۔ ہندوستان کے بازو میں ایک ملک ہے جس کا نام تھائی لینڈ ہے، تھائی لینڈ کی راجدھانی بینکاک ہے۔ بینکاک میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی کے پروفیسر میگاٹیٹ ٹیجاسن ہے، وہ ہیں لا مذہبیت پہ اس کا ایمان ہے، یعنی کوئی مذہب نہیں ہے۔ جس طرح کہ آج کل بہت سارے فتنے پیدا ہو رہے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، دنیا خود سے بنی ہے، دنیا خود سے چلتی رہے گی، کوئی خدا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فلم میں گانے لکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جو فکشن اور ناول پڑھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جس سے شعر و شاعری پیاری ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ساری زندگی کمیونزم پڑھتے رہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ساری زندگی وہ علمی دنیا میں کوئی پہچان نہیں بنا پائے، بس گانے گاتے رہے، گانے لکھتے رہے، اب وہ خدا کے وجود پر زبان کھول رہے ہیں۔ میگاٹیٹ ٹیجاسن جی ساری زندگی سائنس پڑھا، وہ سائنس جو آج جس کے علم کی دھمک ساری دنیا میں ہے، ہوائی جہاز آسمان پہ اڑ رہا ہے، سائنس کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ آج ہر گھر میں فریج اور کولر اور اے سی واشنگ مشین ہے، یہ سائنسدانوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ آج ہر گھر میں بائک ہے، یہ سائنس کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ آج جس طرف آپ نظر دوڑائیں ہر طرف جنریٹر، بلب، ٹیوب لائٹ، بجلی، بتیوں کا ماحول ہے۔ یہ آج سے 500 سال پہلے اس میں کچھ نہیں تھا۔ یہ ساری چیزیں آج ویگیانکوں نے دماغ جلا جلا کر کے تب دنیا کو آج روشن کیا ہے۔ آج یہ ٹیوب لائٹس، یہ جنریٹر، یہ سب سائنسدانوں کے دماغ جلنے کا نتیجہ ہے۔ آج ہوائی جہاز اڑ رہا ہے، لوگ 2 گھنٹے میں دلی سے دربھنگا آ رہے ہیں، یہ سائنسدان امریکہ کے 2 بھائیوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ آج ہر گھر میں واشنگ مشین ہے، عورتیں اپنے گھر میں ہیں، کپڑے کی دھلائی ہو رہی ہے، یہ سائنسدانوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ صرف خالص سپنا دیکھنے سے ایسا نہیں ہوا ہے، صرف ڈریم دیکھیں کہ میں ارب پتی بن جاؤں، صرف سپنا دیکھیں کہ صاحب ہم پر آسمان سے من اور سلوہ نازل ہو جائے، صرف خواب دیکھنا ہے کہ میں پورے شہر کا سب سے بڑا مالدار بن جاؤں، صرف سپنا دیکھنا ہے کہ میرا بچہ سب سے بڑا پڑھا لکھا آدمی اور ڈی ایم بن جائے۔ سپنا دیکھنے سے نہیں ہوتا اس دنیا میں محنت کرنے سے ہوتا ہے، اس دنیا میں اسٹرگل اور جدوجہد کرنے سے بندہ پڑھتا ہے۔ صرف سپنا دیکھنے سے ایک گھر نہیں بنتا، سپنا دیکھنے سے ایک فارچونر دروازے پہ کھڑی نہیں ہوتی، صرف سپنا دیکھنے سے اپنی غریبی دور نہیں ہوتی، اسی طرح صرف سپنا دیکھنے سے جنت نہیں ملتی ہے، صرف سپنا دیکھنے سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل نہیں ہوتا ہے کہ اللہ چاہے گا تو میں ولی بن جاؤں گا، اللہ چاہے گا تو میں جنت چلا جاؤں گا، اللہ چاہے گا تو آم کے پیڑ میں سونا نکل جائے گا، اللہ چاہے گا تو لیچی کے بدلے میں ہیرے جواہرات نکل جائیں گے، اللہ چاہے گا تو آسمان سے سونے کی بارش کر دے گا، اللہ چاہے گا تو ہم جو مکئی کی فصل لگاتے ہیں ہر بھٹے میں گولڈ نکل جائے گا۔ اللہ کو اتنی طاقت ہے، وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی یہ حکمت نہیں ہے، اللہ کا یہ سسٹم نہیں ہے، یہ سسٹم نہیں ہے کہ میں لگاؤں مکئی اور وہاں سے گیہوں نکل جائے، اللہ کا یہ نظام نہیں ہے
کہ میں آم کا پیڑ لگاؤں اور وہاں سے سیب نکل جائے. یہ اللہ کا سسٹم نہیں ہے کہ میں لگاؤں اپنے گھر میں کھیرا اور ککڑی اور وہاں سے بیگن اور سنترا نکل جائے. اللہ کا سسٹم ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. اللہ کا سسٹم ہے جیسی محنت ویسی برکت. اللہ کا نظام ہے آم کے پیڑ سے آم نکلے گا, لیچی کے پیڑ سے لیچی نکلے گی, گیہوں کے پودے سے گیہوں کا دانہ نکلے گا, مکئی کے پیڑ سے مکئی کا دانہ نکلے گا. آپ جس طرح کی سوچ رکھتے ہیں, جس طرح کی محنتیں کرتے ہیں, وہ ایسا ہی رزلٹ برآمد ہوتا ہے. اللہ رب العزت کا سسٹم یہ نہیں ہے کہ میں بن جاؤں چور اور میرا بچہ قطب ہو جائے. اللہ کا یہ نظام نہیں ہے کہ میں رہوں آوارہ لچا لفنگا اور میرا بچہ ابدال پیدا ہو جائے. اللہ کا یہ نظام نہیں ہے کہ میں سوچوں اور میرا گھر سونے سے بھر جائے. نہیں, اللہ کا سسٹم کیا ہے؟ اللہ کا سسٹم یہی ہے کہ باپ رہے نیک, ماں رہے نیک, اور پھر بچوں کے بارے میں سوچ رہے اعلیٰ. جب باپ ہیں مولا علی, ماں تھی فاطمۃ الزہرا, جو رات بھر ایک سجدے میں گزار دیں, رات بھر ایک سجدے میں گزارنے کے بعد بھی یہ کہیں کہ الہی مجھے میرے لیے ایک ایسی لمبی رات بنا دے تاکہ تیرے محبوب کی بیٹی دل کھول کر سجدہ کر سکے. یہ وہ لوگ تھے جو رات میں ایک نشست میں پورا قرآن ختم کرتے تھے, دن بھر موٹا جھوٹا پہنتے تھے, اپنے شوہر کی خدمت کرتی تھی, اپنے بال بچوں کی تربیت کرتی تھی اور رات سجدے میں گزار دیتی تھی. یہ مولا علی تھے جو مصطفیٰ کی صحبت میں رہنے والا, دین اسلام کے لیے سب کچھ لٹا دینے والا, رات بھر سجدہ اور دن بھر تلوار سے جہاد کرنے والا, اور جو کچھ بھی ملا اسی سے گزر بسر کرنے والا. یہاں تک کہ یہودی کے کنویں سے پانی نکال کر اس کے کھیت کو سیراب کر کے چند سکے جو مزدوری میں ملے اس مزدوری سے اپنے بال بچوں کی پرورش کرنے والا. یہ نہیں کہتے تھے میں مصطفیٰ کا داماد ہوں, مجھ پر نعمت کیوں نہیں برس رہی ہے, میں تو فاطمۃ الزہرا کا شوہر نامدار ہوں, میری غریبی کیوں نہیں دور ہو رہی ہے. نہیں, وہ اس دنیا کی محنت کی زبان جانتے تھے. یہ دنیا چند روزہ ہے, آج ہے کل ختم ہو جائے گی, اور اس دنیا میں جو جتنا زیادہ کمائے گا وہ اتنا ہی زیادہ کل اسے قیامت کے دن حساب دینا ہوگا. یہ دنیا پانی کا ایک بلبلا ہے, آخرت مثل سمندر کے ہے. وہ حضور کی بات سنتے تھے, حضور کی صحبت میں رہتے تھے کہ کونین کا مالک و مختار, ان کے گھر میں چند مٹھی جو ہے, یہ کونین کے مالک و مختار ہے. یہ چٹائی پہ سوئے ہوئے ہیں, چٹائی کے نشانات جس میں پاک پر ابھرے ہوئے ہیں. یہ کونین کے مالک و مختار ہے. اگر چاہیں تو روزانہ 3 ٹائم جنت سے ان کے لیے کھانا آئے, لیکن یہ 30 دن گزر جاتے, ان کے چولہے میں آگ نہیں سلگ رہی ہے. 2 ماہ گزر جاتے ہیں, ان کے چولہے میں آگ نہیں سلگتی ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے حضور کی پریکٹیکل لائف کو دیکھا. عمر فاروق اعظم رونے لگے جب حضور کے کمرے میں داخل ہوئے. حضور نے پوچھا کیوں رو رہے ہو عمر؟ کہا سرکار آپ کی سادگی نے مجھ کو رولایا ہے. یہ روم کے بادشاہ قیصر, یہ ایران کے بادشاہ کسرا, یہ مجوسی, یہ نصرانی, یہ یہودی عیش آرام کرے, اور اللہ کا محبوب اس طرح بستر پہ سویا ہے کہ چٹائی پہ چادر تک نہیں ہے, جسم پہ صرف ایک لنگی شریف ہے, چٹائی کے نشانات جس میں پاک پہ بھرا ہے. حضور اٹھ کر بیٹھ گئے. آپ نے کہا اے عمر, کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ میں نے دنیا داروں کے لیے چھوڑ دیا ہے, اپنے لیے میں نے آخرت کو پسند کر لیا ہے. یہی وہ جملہ تھا جو صحابہ کرام کو جینے کا حوصلہ دیتا تھا. یہی وہ جملہ تھا جو کشتی میں آگ لگانے کا حوصلہ بخشتا تھا. یہی وہ جملہ تھا جو اپنی کروڑوں کی جائیداد تیار کر اسلام کی خاطر اپنے وطن سے بے وطن ہونے کا موٹیویٹ اس کو دیتا تھا. آقا علیہ السلام فتوحات کا دروازہ کھل گیا ہے, عرب ممالک فتح ہو گئے ہیں, یہاں تک کہ اسلامی سلطنت قائم ہو چکی ہے. اس سلطنت کی راجدھانی مدینہ بن چکا ہے. لیکن جس طرح مکے میں مصطفیٰ تھے, جس زمانے میں کہ 5 کلمہ پڑھنے والے تھے, اس زمانے میں ان کلمہ پڑھنے والوں کو وہاں کے کفار اچک لینا چاہتے تھے. لوگوں کو باہر جانے میں ڈر لگتا تھا کہ میں باتھ روم جاؤں لوگ مجھے قتل نہ کر دیں. اس خوف کے زمانے میں بھی مصطفیٰ جیسے رہتے تھے. 1 لاکھ سے زیادہ آپ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا, اور ہر طرف فتوحات کے دروازے کھل گئے, چاروں طرف سے مال و دولت کی بارش ہونے لگی. اس زمانے میں بھی حضور
حضور کی سادگی اسی طرح تھی جو سادگی مکہ کے خوف کے ماحول میں تھی. یہی وجہ ہے کہ یورپ کا دانشور جب مصطفیٰ کی بایوگرافی پڑھتا ہے تو کہتا ہے میں ان جیسا انسان میں دنیا میں نہیں پاتا ہوں. غریبی میں تو سارے لوگ تنگی کے دن گزارتے ہیں، لیکن جب خوشحالی آتی ہے تو کھانے پینے میں وسعت اور کشادگی پیدا ہوتی ہے. لیکن ان کا پہلا دن اور آج اسلام کے فتوحات کا سلسلہ بلند ہو گیا، اس کے باوجود ان کی سادگی میں کوئی فرق نہیں آیا. 1,00,000 غلاموں کی موجودگی میں، آرمی کی موجودگی میں، اسلامک سلطنت کی موجودگی میں ان کے کھانے کا حال وہی تھا جو آج سے پہلے تھا. اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا یونیک، دنیا کا انوکھا، دنیا کی ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو اپنی واہوائی اور عیش کے لیے نہیں جینا چاہتی ہے، وہ صرف اسلام کے لیے جینا چاہتی ہے. وہ اس دنیا میں اللہ کے قانون کی حکمرانی اور بالادستی کے لیے جینا چاہتی ہے. یہ مصطفیٰ کی سادگی سے وہ سبق حاصل کرتے تھے کہ اسلام حق ہے، اسلام سچ ہے. آقا علیہ السلام کی سادگی کو دیکھ کر صحابہ کرام کو بھی دنیا سے نفرت ہوتی تھی. جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ مکان کے بارے میں سوچتا ہے، اسلام کے بارے میں نہیں سوچتا ہے. جس کو صرف کھانے پیانے سے پیار ہوتا ہے اس کو اپنے بال بچے کی مستقبل کی فکر ہوتی ہے، اسلام کے مستقبل کی فکر اس کو نہیں ہوتی ہے. جس طرح آج 90% مسلمانوں میں صرف کافروں کو دیکھا دیکھی، مکان بنانے کا شوق، زمین خریدنے کا شوق، مال بنانے کا شوق، اچھا پہننے کا شوق، اچھا کھانے کا شوق، اپنے بال بچوں کو انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر بنانے کا شوق. یعنی اس کا دنیا کا فیوچر اس کا برائٹ ہو جائے، ہمارے بال بچوں کی دنیا مضبوط ہو جائے، ہمارے بال بچے 10 پیسے کمانے کے لیے دوسروں کے محتاج نہ رہے. یہ ماسٹر بنے، نوکری ملے تاکہ 2 پیسے کمائے، یا انجینئر بنے تاکہ 2 پیسے کمائیں اور آرام سے کھائیں. میرا داماد پیسے والا ملے تاکہ میری بیٹی آرام سے کھائے. صرف کھانے کی بات، صرف مکان کی بات، صرف کپڑے کی بات. جبکہ آقا علیہ السلام نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ الدنیا، یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس پر لعنت کی گئی ہے. الدنیا ملعون وملعونۃ ما فیہا، یہ دنیا ملعون ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے، اور جو کچھ اس میں ہے سب ملعون ہے. یہ دنیا فنا ہونے والی ہے. دنیا کا ہر بننے والا مکان ڈھہ جانے والا ہے. دنیا کا ہر اچھی خوراک جو پیٹ میں جاتی ہے وہ غلاظت کی پٹی بن کے باہر نکلنے والی ہے. دنیا میں پیدا ہونے والا ہر انسان کو مر جانا ہے. دنیا کی کوئی چیز ایک حالت پہ نہیں رہتی ہے. یہاں کی نہ صبح کو قرار ہے، نہ شام کو قرار ہے، نہ دوپہر کو قرار ہے، نہ گرمی کے موسم کو قرار ہے. دنیا نام ہی اس کا ہے جو ایک حالت پہ نہ رہے. دنیا ایک حالت پہ نہیں رہتی ہے. کل جو تندرست تھا آج بیمار ہو گیا، کل جو زندہ تھا آج مر گیا، کل جو جوان تھا آج بوڑھا ہو گیا، کل جو مالدار تھا آج فقیر ہو گیا، کل جو غریب تھا آج مالدار ہو گیا. دنیا اسی کا نام ہے. دنیا کی پریبھاشا یہی ہے کہ دنیا وہ ہے جو ایک حالت پہ نہ رہے، اور جو ایک حالت پہ رہنا چاہتا ہو وہ کوئی دوسری دنیا تلاش کر لے. کیونکہ اس دنیا کا سورج حرکت میں ہے، اس دنیا کا چاند حرکت میں ہے، اس دنیا کی رات حرکت میں ہے، اس دنیا کی صبح حرکت میں ہے، اس دنیا کے سارے درخت، ساری فصلیں حرکت میں ہیں. دنیا کی کسی چیز کو قرار نہیں ہے. تو دنیا آج ہے کل فنا ہو جائے گی. جو 100 سال پہلے پیدا ہوئے تھے وہ آج زندہ نہیں ہیں، اور جو آج ہیں وہ 100 سال کے بعد ایک بچہ اس میں نہیں ملے گا. جو فانی دنیا کے لیے کیا اس پر ریجھنا، اس فانی دنیا کے لیے کیا ریجھنا، جبکہ دنیا کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے مخلوق کی تقدیر لکھ دیا ہے. آنے سے پہلے اللہ نے روزی لکھ دی ہے کہ تمہیں اتنے دن تک زندہ رہنا ہے، تمہیں اتنی روزی ملے گی، اور مرنے کے بعد تمہیں جنت جانا یا جہنم جانا ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو فرشتے 4 چیزیں لکھنے کے لیے آ جاتے ہیں. اس بچے کی عمر کتنی ہوگی، اس کو روزی کتنی ملے گی، یا بدنصیب ہوگا یا خوش نصیب ہوگا، یہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا. روزی لکھی جا چکی ہے. جفل قلم، قلم خشک ہو چکا ہے. کس کو کتنی روزی ملے گی؟ جو روزی لکھی جا چکی ہے اس روزی کے لیے ہر ماں باپ لالائیت ہے. بچے نماز نہ پڑھیں کوئی فکر نہیں مگر یہ انجینئر بنے، بچے نماز نہ پڑھیں کوئی فکر نہیں مگر یہ ڈاکٹر بنے. جبکہ کہیں بھی نہیں آیا ہے کہ بچوں کی روزی کے لیے اتنی فکر کی جائے. قرآن کریم میں درجنوں جگہوں پہ ڈھارس بندھایا گیا ہے. اللہ نے کہا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، غریبی کے ڈر سے بچوں کو قتل مت کرو، میں تجھے بھی روزی دیتا ہوں، تیرے بچوں کو بھی روزی دوں گا. اللہ کہتا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. وہی قرآن جس کو آپ بھوت بھگانے کے لیے پڑھتے ہیں، جس کو اپنے ماں باپ کی روحوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، یہ قرآن کریم ہدایت کی کتاب، یہ قرآن کریم نالج اور وزڈم کی کتاب، یہ ہمیں سلیقہ حیات دینے والی کتاب. قرآن کیا کہتا ہے؟ زمین پر چلنے والا کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جس کی روزی کا ذمہ اللہ نے نہ لیا ہو. جب اللہ ایک بٹیر کو روزی دیتا ہے، جب سمندر میں ایک
ویل مچھلی کو روزی دیتا ہے، جب اللہ ایک نابینا اندھے سانپ کو روزی دیتا ہے، جب اللہ ایک شیر کو روزی دیتا ہے، جب اللہ ایک چونٹی اور مکڑی کو روزی دیتا ہے، تو کیا اشرف المخلوقات انسان کو بھوکا مارے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ جب سارے جانداروں کو روزی دینے کا وعدہ کر لیا ہے تو تم تو اشرف المخلوقات ہو، تمہیں اللہ روزی دے گا، تو روزی کی فکر اتنی مت کرو جتنی فکر جنت کی ہونی چاہیے، روزی کی اتنی فکر نہ ہو جتنی فکر خاتمہ بالخیر کی ہو، روزی کی اتنی فکر نہ ہو جتنی فکر اپنے بچوں کی شرافت و آدمیت و صداقت کی ہونی چاہیے کہ میرا بچہ انسان بنے گا، میرا بچہ شریف بنے گا، میرا بچہ نیک بنے گا، میرا بچہ سماج کا رکشک بنے گا، میرا بچہ سماج کا ناشک نہیں بنے گا، میرا بچہ سماج کو اپنے علم سے فائدہ پہنچانے والا بنے گا۔ یہ کروڑوں میں کسی کی سوچ ہے، تو دنیا تو کرائم سے بھرے گی، دنیا تو ظلم سے بھرے گی، دنیا تو ناانصافی سے بھرے گی، دنیا تو چوروں سے بھر جائے گی، دنیا تو ڈکیتوں سے بھر جائے گی، دنیا تو رذیلوں سے بھر جائے گی، دنیا تو زانیوں سے بھر جائے گی، دنیا تو شرابیوں سے بھر جائے گی، کیونکہ کوئی اپنے بچوں کو نیک بنانا ہی نہیں چاہ رہا ہے۔ سارے لوگوں کو روزی کی فکر ہے، سارے لوگوں کو انجینئر ڈاکٹر بننے کی فکر ہے، جہاں ڈکیتی سکھائی جاتی ہے، جہاں چوری سکھائی جاتی ہے، جہاں سی ایم بننے کے بعد کرائم کرتے ہیں لوگ، جہاں ڈی ایم بننے کے بعد گورنمنٹ کی پراپرٹی کو لوٹا جاتا ہے، جہاں انجینئر بننے کے بعد گورنمنٹ کی جائیداد سے خیانت کی جاتی ہے، جہاں چیف منسٹر بننے کے بعد گورنمنٹ کی پراپرٹی سے اپنے بال بچوں کی جائیداد جمع کی جاتی ہے، اس یونیورسٹی میں پڑھانے کا للک اور شوق ہے کہ میرا بچہ انجینئر اور ڈاکٹر بنے، اور پھر کہتے ہیں ڈاکٹر کی شکل میں یہ جانور ہے، انجینئر کی شکل میں یہ جانور ہے، جنہوں نے کئی انسانوں کا خون کیا ہو، جنہوں نے بریج کو NOC دے دیا ہو، جنہوں نے پول میں کمزور میٹیریل لگنے کے باوجود بھی اس کو پبلک سیکٹر کے لیے کھول دیا گیا ہو، یہ ڈاکٹر ہے جو نارمل ڈیلیوری کو سیزرنگ کروا رہا ہے، جو نارمل ڈیلیوری ہو سکتی تھی سیزرنگ کر رہا ہے، آخر یہ ڈاکٹر کی شکل میں یہ جانور، یہ درندہ، یہ بھیڑیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر ہے مگر انسان نہیں ہے، انجینئر ہے مگر انسان نہیں۔ میں یہی تو کہتا ہوں، انسان کہاں سے پیدا ہوں گے؟ وہاں تو صرف کھانے پینے کی باتیں ہو رہی، میرا بیٹا پڑھے گا لکھے گا کھائے گا، میرا بیٹا پڑھے گا لکھے گا کھائے گا، مکان بنائے گا، تو انسان کہاں سے پیدا ہوں گے؟ انسان بنانے کی فیکٹری ہے یہ مدرسہ، جہاں پہلے دن سے لے کے آخری دن تک یہی تعلیم دی جاتی ہے۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، دوسروں کو ٹھگنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، صداقت کا پیغام، صفائی کا پیغام، سچائی کا پیغام، اللہ پر مضبوط یقین کا پیغام، مصطفیٰ کی پیروی کا پیغام، اپنے باپ ماں بھائی بہن سب سے اچھے سلوک کا پیغام، یہاں تک کہ سفر کے ساتھی سے اچھے سلوک کا پیغام، اپنے پڑوسی سے اچھے سلوک کا پیغام، یہاں صرف مانوتا کا پیغام ہے۔ یہاں پیسہ کمانے کے لیے کوئی بظاہر ہنر نہیں سکھایا جاتا ہے، صرف انسانیت کا پاٹ پڑھایا جاتا ہے۔ جس زمانے میں مدرسہ اسٹرانگ تھا، ہر طرف مدرسوں کی بہاریں تھی، لاکھوں لوگ مدرسے سے فارغ ہوتے تھے، اس زمانے میں جب فیکٹری زندہ تھی تو اس کی پیداوار زیادہ تھی، تو پھر کیا تھا؟ ہر گلی کوچے میں کتب نظر آتے تھے، ابدال نظر آتے تھے، ہر طرف علماء مجاہدین نظر آتے تھے، تو چونکہ پروڈکشن زیادہ تھا۔ لیکن جب مدرسوں کو آتنکوادی کا اڈا کہہ کے بند کیا جائے گا، مدرسے کے بچوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، مدرسے کو بند کر دیا جائے گا، جب فیکٹری بند ہو جائے گی، پیداوار نہیں ہوگی، تو پھر وہ فصلیں کہاں نظر آئیں گی؟ آج مدرسہ کہیں کہیں نظر آتا ہے، اور دنیاوی درسگاہیں ہر قدم پہ نظر آ رہی ہے۔ ایک شہر میں 100 درسگاہ ہے عصری علوم کی، وہاں کوئی نہیں بولتا میں اس درسگاہ کو مٹا دوں گا۔ ایک بندہ آتا ہے کیرالہ سے، وہ کرائے پہ 2 کمرہ لے کے اسکول کھولتا ہے، 5 سال کے اندر 50 کمرے پر مشتمل ایک زبردست اسکول اس کا بن جاتا ہے۔ ایک شہر میں سینٹ زیویئر ہے، ایک شہر میں صاحب برائٹ کیریئر ہے، ایک شہر میں سینٹ میری ہے، یعنی ہر طرح کے اسکول ایک شہر میں ہے، اور کوئی اس کے خلاف نہیں بول رہا ہے، اس کے مٹانے کی بات نہیں کر رہا ہے، اور پھر اپنے بچوں کو شاندار اسکول میں پڑھانے کے لیے ویٹ کر رہا ہے۔ لیکن ایک شہر میں اگر 2 مدرسہ ہو، اگر تیسرا مدرسہ کھل جائے تو غیروں کی بات تو چھوڑیے، خود مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ہے جو اس مدرسے کو مٹانے کی بات کر رہا ہے، جو اس مدرسے کو برباد کرنے کی بات کر رہا ہے، جو اس مدرسے کی کیا ضرورت تھی اس کی باتیں کر رہا ہے۔ جب یہ فیکٹری بند ہونے لگی، جب فیکٹری کی تربیت ختم ہونے لگی، جب اچھا مال نہیں پیدا ہوگا، کتب کہاں ملیں گے؟ ابدال کہاں ملیں گے؟ مجاہد کہاں ملیں گے؟ دانشور کہاں ملیں گے؟ یہاں تو چونکہ دنیاوی درسگاہیں آباد ہے، وہاں کے پروڈکٹ فارغین آ رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر کی شکل میں چور، کوئی انجینئر کی شکل میں چور، کوئی ڈی ایم کی شکل میں چور، کوئی اسکول کے ماسٹر کی شکل میں چور، چوروں سے دنیا بھر گئی۔ اب اگر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ چوروں کی جگہ شریفوں سے دنیا بھر جائے، نیکوں سے دنیا بھر جائے، نمازی سے دنیا بھر جائے، تو پھر دوبارہ اسی ٹریک پہ عمل کرنا ہوگا، مدرسے کا پروڈکشن بڑھانا ہوگا، مدرسے کی تعداد بڑھانی ہوگی، اور یہاں کی تعلیم پہ زور دینا ہوگا،
جب مدرسہ انسان بنانے کی فیکٹری یا فیکٹری مضبوط ہوگی تو دھیرے دھیرے چوروں کی تعداد گھٹے گی، شریفوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ مدرسے کو مضبوط کرنے کا مطلب شریفوں کی فیکٹری کو مضبوط کرنا، مدرسے کو مضبوط کرنے کا مطلب نمازی بنانے والی فیکٹری کو مضبوط کرنا۔ اس لیے آج مسلمانوں کی ٹینڈنسی بھی اس مدرسے کے تعلق سے انتہائی کمزور ہے، گورنمنٹ کی ٹینڈنسی بھی مدرسے کے تعلق سے کمزور ہے۔ اس لیے گورنمنٹ سے اداروں کا جو پروڈکٹ ہوتا ہے وہ ابھی چور اور ڈکیت کی شکل میں پیدا ہو رہا ہے، اور مدارس اب جب بند ہی ہو رہے ہیں، جہاں سال بھر میں 2-4 بچے پیدا ہوتے ہوں تو پھر ہر طرف ہر گلی کوچے میں شریفوں کی تعداد میں اضافہ کیسے ہوگا؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ ذرا غور سے دیکھیں، مذہب اسلام عمل کا پیغام دیتا ہے، مذہب اسلام آنکھ کھول کے جینے کا پیغام دیتا ہے، مذہب اسلام دنیا کی ساری چیزوں پہ نگاہیں دوڑا کر اس دنیا کی حکمتوں کو سمجھنے کا پیغام دیتا ہے۔ اس دنیا کو قرار نہیں ہے تو اس دنیا کی خاطر صرف جینے والا احمق اور نادان ہے۔ آقا علیہ السلام نے، ان کے اصحاب نے اور تمام اولیاء و صالحین بزرگان دین نے، ائمہ مجتہدین نے ایسی ہی زندگی گزار کے دنیا والوں کو کہا ہے، زیادہ دنیا کا درد اس سینے میں پالو گے، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملے گا، روزہ رکھنے کا ٹائم نہیں ملے گا، حج و زکوٰۃ کا مزاج نہیں ملے گا، گناہوں سے بچنے کی ٹینڈنسی نہیں ملے گی، تمہیں دین کی خدمت کرنے کا جذبہ نہیں ملے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا نام لیتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں، ان کا خوب نعرہ لگاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اس آدمی کا نام ہے جو صرف 2 گھنٹے سوتے تھے، مکمل طور پر 22 گھنٹے ایک مشینی زندگی گزارتے تھے۔ ہم لوگ اعلیٰ حضرت کا نعرہ لے لیا، اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگوا دیا، لیکن ہم نے یہ نہیں جانا ان کی زندگی سے میسج کیا ملتا ہے۔ صرف 2 گھنٹے سونے والا، 22 گھنٹے مشین بھر کے دین کی خدمت کرنے والا، 1000 کے قریب کتابیں لکھنے والا، کیا ان کو کھانے کا شوق نہیں تھا؟ کیا ان کے سینے میں تمنا نہیں تھی اپنے بال بچوں کے دنیاوی مستقبل سنوارنے کی؟ نہیں، چونکہ وہ موٹا جھوٹا پہنتے تھے، چونکہ وہ صرف ایک چھوٹی سی پیالی میں فرنی کھا لیا، چھوٹا سا شوربا کھا لیا، ایک چھوٹا سا بسکٹ کھا لیا، یہی ان کی خوراک ہو گئی، زیادہ کھانے پہ نظر نہیں دوڑاتے تھے۔ تو جب وہ کھانا کم کھاتے تھے اسے باتھ روم کم جانا پڑتا تھا، جب کھانا کم کھاتے تھے اس کو 8 گھنٹے کی نیند کی ضرورت نہیں تھی۔ 8 گھنٹے کی نیند لے گا وہ جو صبح اٹھ کر پیٹ ٹک پیے گا، جو ناشتہ گلے تک دبا کے کھائے گا، جو دوپہر میں کھائے گا، جو شام کے وقت کھائے گا، جو رات بستر پہ بچھانے سے پہلے کھائے گا، یعنی جو دن میں 24 گھنٹے میں 5 بار کھائے گا، اس کو 10 گھنٹے کی نیند کی ضرورت ہے۔ لیکن جو صبح سویرے 2 کھجور کھا لے، شام میں 2 کھجور کھا لے، اس کو تو کئی دن کے بعد باتھ روم جانا پڑتا ہے، اس کو تو پھر 4 گھنٹے سونے کی ضرورت نہیں، صرف 2 گھنٹہ وہ سو لے۔ ہم سرکار غوث اعظم 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، رات بھر میں تھوڑی دیر کے اپنی پیٹھ بھی زمین پر نہیں لگاتے ہیں۔ جس کے نام کا لنگر میں کھا رہا ہوں، جس کے نام کی نیاز میں کھاتا ہوں، توشہ قادریہ کے نام پہ نہ جانے کیا کیا مالیدہ اور کیا کیا دیشی گھی میں بنا ہوا حلوہ یہ کھاتا ہوں تاکہ میری مراد پوری ہو جائے، میری منت پوری ہو جائے، میری غریبی دور ہو جائے، میرے گھر میں دولت برسنے لگے، تو توشہ قادریہ ہے۔ تو ان کے نام پہ توشہ قادریہ کی فاتحہ تو ہو رہی ہے، لیکن غوث اعظم نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، ان کے اس عمل سے کوئی گرمی حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ ان کی وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم کو تو توشہ قادریہ کا مالیدہ کھانا ہے، ہم کو تو صاحب غوث اعظم کا لنگر کھانا ہے۔ ہمیں تھوڑی غوث اعظم نے 18 سال کی عمر میں بغداد آ کر 25 سال تک علم حاصل کیا، 100 اساتذہ کے دروازے پہ جا کے آنکھ جلا جلا کر رات بھر علم حاصل کیا۔ جو مدرزاد ولی تھے، جو کہ ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے تھے، اس کو 100 اساتذہ کے دروازے پہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو رات بھر آنکھ جلا کے چراغ میں کی روشنی میں پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو مادرزاد ولی تھے، مادرزاد ولی تھے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ لیکن یہ رات بھر پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کا سسٹم ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو خوب مالدار بنا دے اپنے فضل سے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ محنت کی بنیاد پر بندوں کو نوازتا ہے، یہ اللہ رب العزت کا سسٹم ہے۔ جو جیسا کرے گا ویسا ہی اس کا رزلٹ ملے گا، جو جیسی محنت کرے گا ویسا اس کو بدلہ ملے گا۔ تو غوث اعظم مادرزاد ولی ہے، وہ ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوتے ہی ماہ رمضان کے سارے روزے دن میں رکھ لیا، ماں کا دودھ
मद पीना छोड़ दिया, ये अल्लाह का फजल है। लेकिन ये क्या है? अल्लाह के कानून की पाबंदी है कि 25 साल तक इल्म हासिल करते रहे। फिर अगले नेक्स्ट 25 साल तक दरियाओं, सहराओं, किसरा के खंडरात में जाकर दरख्त के पत्तों को खाकर, जंगल की गिरी पड़ी सब्जियां खाकर गौसे आजम ने मारिफत का नूर हासिल किया। पहले इल्म हासिल किया, फिर अल्लाह की मारिफत हासिल की। 50 साल के बाद फिर जलवत में आ गए इस्लाम की खिदमत के लिए। पहले जाहिरी किताबी इल्म हासिल किया, फिर 25 साल तक अल्लाह की मारिफत का नूर हासिल किया। जंगलों में भटक कर कहते हैं कि उस जमाने में ना कोई किसी को मैं पहचानता था, ना कोई मुझको पहचानता था। लोग कहते थे एक मजनू है जो जंगल में टहल रहा है। 25 साल जंगलों में रहे, 25 साल आपने किताबें पढ़ी, उसके बाद फिर जलवत में आए तो ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि बादशाह के घर से लेके चपरासी के घर तक तहज्जुद की नमाज दाखिल कर दी, शराब मिटा दिया। बादशाहों के महल में जो तवाइफें नाचा करती थी, इस गंदी रस्म का खात्मा कर दिया। खानकाहों में जो खाने पीने, मुरीदों के नजराने पे जीने का रिवाज था, इस सिस्टम को खत्म करके खानकाहों में इबादत, तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अवाबिल का माहौल पैदा कर दिया। अब जलसा जुलूस में जहां से मुनाजरा, मुबाहसा, लड़ाई झगड़े और अपनी बरतरी जताने का माहौल था, मैं बड़ा तो मैं बड़ा, मेरी बड़ाई तो मेरी बड़ाई, सदारत की कुर्सी मेरी होगी, मैं बड़ा हूं, इस घमंड के माहौल को दूर करके गौसे आजम ने उलमा के सीने में खौफ व खशियत का माहौल पैदा किया। इल्म की दुनिया में इनकलाब आया, खानका की दुनिया में इनकलाब आया, बादशाहों की कोठरी में इनकलाब आया, आम मजदूरों के घरों में झोपड़ी में इनकलाब आया। ऐसा इनकलाब आया कि फिर कई 100 साल के लिए इस्लाम स्टेबल हो गया। खुदा की तरफ से अब्दुल कादिर जिलानी को एक खिताब मिला कि तू मुहीउद्दीन है, तू दीन का जिंदा करने वाला है। तो जब तू दीन को जिंदा किया है तो अब एक अब्दुल कादिर, अब तेरा भी नाम जिंदा रहेगा। जब तक इस्लाम रहेगा तेरी अजमत का डंका बजता रहेगा, हर जबान पे तेरा चर्चा होगा। इसका मतलब जो सिर्फ अपने लिए जिएगा, बाल बच्चों के लिए जिएगा, घर मकान के लिए जिएगा, उसके बाल बच्चे भी उसकी कब्र पे नहीं जाएंगे। लेकिन जो दीन के लिए जिएगा, जो रब के लिए जिएगा, जो इस्लाम के लिए जिएगा, जो मुस्तफा के मजहब के लिए जिएगा, उसका एक बच्चा रहे ना रहे, करोड़ों दिलों में उसकी मोहब्बत पैदा कर दी जाएगी और करोड़ों जबान पे उसकी अजमत का चर्चा जारी कर दिया जाएगा। ये कुदरत का सिस्टम है। मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं, मैं कोई कॉमेडी नहीं कर रहा हूं, मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूं, मैं कोई जज्बात से खिलवाड़ करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं इन बुजुर्गों की जिंदगी से गर्मी हासिल करने की बातें कर रहा हूं। ख्वाबे गफलत में सोए हैं, इस ख्वाबे गफलत से जगाने की बातें कर रहा हूं। सिर्फ जज्बात में आकर के काम नहीं होता है, बल्कि हकीकत से करीब होकर सोचना होगा। जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो बच्चे 5 साल मेहनत किया, खूब अपनी ताकत को जलाया, वही बच्चे हाफिज कुरान बने। वरना बहुत बड़े बड़े आलिमों के बेटे हाफिज नहीं बन पाए। क्यों? उनके यहाँ खाने पीने की फरावानी थी, लाड और प्यार से बच्चे पलते थे, नहीं बन पाए। गरीबों के बच्चे, छोटे छोटे 10 साल 12 साल के बच्चे हाफिज कुरान बन गए। क्यों? ये बच्चे रात में उठकर पढ़ते थे, ये बच्चे दिन के 10-10 घंटे पढ़ते थे, तब हाफिज कुरान बन गए। सिर्फ सोचने से कोई नहीं बनता, बल्कि मेहनत करना होगा, वर्क करना होगा, हिकमत से काम लेना होगा। जो सिर्फ दुनिया के पीछे पागल होगा वो कोई बड़ा काम कभी नहीं कर पाएगा। जो अखरवी सोच बना लेगा, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर अपने दिल में पैदा करेगा, जो जन्नत की फिक्र ज्यादा और रोजी की फिक्र कम करेगा, क्योंकि अल्लाह ने जन्नत सबके हिस्से में नहीं रखी है। जन्नत 1000 में एक बंदा जाएगा, 999 लोग जहन्नम जाएंगे, सिर्फ एक बंदा जन्नत जाएगा। और जहन्नम का पेट इतना अल्लाह ने बड़ा बनाया है जिसमें खरबों लोगों को दाखिल करने के बाद अल्लाह पूछेगा, हलीम तला की, क्या तेरा पेट भर गया? तक़ूल हल मिन मज़ीद। कुरान कहता है, जहन्नम कहेगा कि और कोई बच रहा है क्या? और कोई बच रहा, यानी खरबों लोगों के जहन्नम में जाने के बाद भी जहन्नम का पेट नहीं भरेगा। 1000 में 999 लोग जहन्नम की आग में जाएंगे, एक बंदा जन्नत जाएगा। अब वो बंदा खुश नसीब कौन होगा? हम भी जन्नत जाएं, हम जो जन्नत मिले, ये तड़प किसी में नहीं है। 999 लोगों में सिर्फ खाने की तड़प है, मकान की तड़प है, शादी ब्याह में फजूल खर्ची करने की तड़प है, दूसरों का मकान खरीदने की तड़प है, सामने वाला मॉल बनाने की तड़प है, और फिर जन्नत आसानी से चले जाए। ऐसा नहीं होता। जन्नत जब हजारों में एक को मिलेगी तो उसकी तड़प ज्यादा होनी चाहिए। और रोजी तो काफिर के लिए भी है, रोजी तो चोर के लिए भी है, रोजी तो शराबी के लिए भी है जो अल्लाह को गाली देता है। क्या वो भूखा मरता है? जो मस्जिद में बैठ के शराब पीता है, क्या वो भूखा मरता है? जो खाने काबा के तोड़ने का प्लान बना रहा
रहा है? क्या वो भूखा मर रहा है जो कुरान पाक को टॉयलेट में डाल रहा है? क्या वो भूखा मर रहा है? नहीं मर रहा है, बल्कि टॉयलेट में कुरान पाक को डालने वाला वो भी जी रहा है। ये दुनिया दारुल जज़ा नहीं है कि यहाँ सबका हिसाब लिया जाए। कुरान को टॉयलेट में डाला, फौरन जमीन में धंसा दे, मस्जिद को तोला, फौरन आसमान से पत्थर गिरा दे। नहीं, ये दुनिया में जीने की आजादी है, अमल की आजादी है। दारुल जज़ा है आखिरत, जहाँ पाई पाई का हिसाब होगा, जहाँ जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। इस दुनिया में अमल की आजादी है। चाहे कोई शराब पिए, चाहे कोई मस्जिद को तोड़े, चाहे कोई कुरान पाक को जलाए, चाहे कोई आलिम दीन को गाली दे, चाहे कोई मौलाना को मारे, चाहे कोई नबी की तौहीन करे, नबी को गाली दे। नबी को गाली देते हैं वो लोग जो नबी के इल्म गैब की तौहीन कर रहे हैं, नबी की नूरानियत की तौहीन कर रहे हैं, नबी को अपनी तरह इंसान समझ रहे हैं। लेकिन उसके मदरसे दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। 50 कमरे का मदरसा आज 1000 कमरे का मदरसा हो गया। हमारे यहाँ तो 5 बच्चे पढ़ते हैं, उनके 5000 बच्चे छोटे छोटे मदरसों में पढ़ते हैं। क्या मतलब? ये दुनिया दारुल अमल है, दारुल जज़ा नहीं है। वो नबी को गाली देने के बाद भी दुनियावी डेवलपमेंट है, दुनियावी इदारे बन रहे हैं, मुसाफिर खाने बन रहे हैं, उनके मदरसों में 10-10 कारें दौड़ रही है। उनका मौलवी जो नबी को गाली देता है, गाली देने वाला अरबों में खेल रहा है। क्या मतलब? मतलब यह निकला कि ये दुनिया दारुल जज़ा नहीं है कि कोई गाली बके फौरन उसके मुंह में लकवा मार दे, कोई मस्जिद नहीं जाए फौरन जमीन में धंस जाए, अजान हुई लोग नमाज पढ़ने नहीं जाए और फौरन उसके घर में आग लग जाए। अगर ऐसा होता तो एक बंदा काफिर नहीं होता, और एक बंदा बेनमाजी नहीं होता, और एक बंदा झूठा नहीं होता। चूंकि जहां झूठ बोलेगा कौवा काटेगा, जहां झूठ बोलेगा उसके मुंह में लकवा मार देगा, जहां झूठ बोलेगा सांप काट लेगा। तो कोई बंदा झूठ नहीं बोलेगा। तो फिर वो आखिरत का क्या मतलब है? आखिरत है वहां जहां फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जहां जर्रा बराबर भी कोई नेकी यहां करेंगे वहां देखेंगे, और जर्रा बराबर बुराई यहां करेंगे वहां देखेंगे। बदले की दुनिया है वो। इसलिए अल्लाह ने यहां काफिरों को आजादी दी है। सारे कुफार और मुशरिकीन आराम से खा पी रहे हैं। और हुजूर ने क्या फरमाया? अद-दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। ये हदीस कौन पढ़ेगा? हम भी काफिरों की तरह झूठ बोल के माल कमाना चाहते हैं, हम भी काफिरों की तरह नमाजें छोड़ के माल कमाना चाहते हैं, हम भी काफिरों की तरह अपने बाल बच्चों को कुरान ना पढ़ा करके सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ पढ़ा के इसको इंजीनियर बनवा के 2 पैसा कमाने वाला बनवाना चाहते हैं। वरना क्या बात है, एक इंजीनियर सूरह फातिहा तक नहीं जानता है, एक डीएम बन गया मगर उसको सूरह फातिहा तक नहीं आती है ठीक से पढ़ने के लिए, उसको साहब बिस्मिल्लाह पढ़ना सही से नहीं आता है, मगर बाप को कोई फिक्र नहीं कि मेरा बच्चा बिस्मिल्लाह तक पढ़ना नहीं जानता है, मगर वो डीएम बन गया। ये डीएम बन के 2 पैसा कमा के फिर बूढ़ा होकर मर तो जाएगा, लेकिन मरने के बाद जहां जाएगा वहां की जिंदगी तो अपार सी जिंदगी है। वो आखिरत के बारे में ना बच्चों को फिक्र है, ना बच्चों के माँ बाप को फिक्र है, सिर्फ दुनिया के चंद सिक्के कमाने की फिक्र है। इस्लाम ये नहीं कहता कि सिर्फ आप आखिरत की फिक्र में मस्जिद में बैठ जाएं, बल्कि अल्लाह ने एक तरीका सिखाया है। रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना, यानी ए अल्लाह मुझे इस दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में भलाई अता फरमा। क्या मतलब? अल्लाह हमें इस दुनिया में कंगाल बनाना नहीं चाहता है, अल्लाह इस दुनिया में भिखारी बनाना नहीं चाहता है। अल्लाह ने अपने फरमान की रोशनी में मुझे जीने का ट्रेंड बदलना यह चाहता है कि दुनिया में भी तू अच्छा रहा, अच्छा खा पी, अच्छा खाना खा, अच्छा घर बना और जन्नत जाने की भी तैयारी कर। जिसको सिर्फ दुनिया बनाना है वो तो 8 घंटे मेहनत करेगा, लेकिन जिसको जन्नत भी जानी है वह 16 घंटे मेहनत करेगा। क्योंकि उसको सिर्फ दुनिया कमानी है वो 8 घंटे लेबर करेगा, लेकिन जिसको दुनिया के साथ साथ जन्नत भी जानी है वह 16 घंटे मेहनत करेगा। लेकिन जो लोग 8 घंटे भी मेहनत नहीं करेंगे, वो 4 घंटे भी नहीं करेंगे, तो दुनिया में हाथ फैलाएंगे, ज़कात मांगेंगे, खैरात मांगेंगे, भीख मांगेंगे, कोई किसी के मरने का इंतजार करेंगे। वह मरे तो तीजा की दावत मिले मैं जाके खा लूंगा बिरयानी, कोई मरे तो 40वां की दावत मिलेगी मैं जाके खा लूंगा। जो कोड़ी किस्म का आदमी होगा, जो मेहनत नहीं करेगा, जो सिर्फ बैठ बैठ के गीबतों की महफिल सजाएगा, जो चौक चौराहे और चाय की दुकान पर बैठकर आलिमों, खतीबों, पीरों और मदरसों के बारे में चिकनी चकनी ज़बान इस्तेमाल करेगा, ये तो कंगाल हो जाएंगे, इनके बाल बच्चे भिखारी हो जाएंगे। दूसरों की मौत का इंतजार करेगा, मरे ताकि तीजा और 40वां और 4 में जाके खाना मैं खाऊं, या सिर्फ लंगरे खौस का इंतजार करेंगे कि 11वीं शरीफ का मौसम आए, लंगरे खौस चले ताकि एक दिन जी भर के बिरयानी खाने का मौका मिले। लेकिन जो लोग दुनिया में मेहनत करेंगे वो खुद में खाने की से ज्यादा दूसरों को खिलाने की फिक्र करेंगे। वो कहेंगे अल्लाह मुझे दे ताकि मैं गरीबों को खिलाऊं, मिस्किनों को खिलाऊं, माजूरों को खिलाऊं, आलिमों की खिदमत करूं, नेक
नेक लोगों को नजराने दूं, समाज के बीमारों का इलाज करवाऊं। जब माल रहेगा तब ना आप दूसरों का इलाज करवाएंगे, जब माल रहेगा तब ना आप मदरसा बनाएंगे, जब माल रहेगा तब ना आप मस्जिद की तामीर करेंगे। क्या मतलब है दुनिया की खुशहाली के लिए भी माल चाहिए और दुनिया के पैसे के लिए मेहनत चाहिए। तो वो जन्नत जो सोने चांदी की ईंट से बना हुआ घर जहां का है, जहां हूरो गिलमान है, 70 हूरे मिलेंगी, 50 हजार मोती की चमकते हुए गिलमान मिलेंगे। क्या मतलब? वह सोचने से मिल जाएगा दुनिया में जाए पूरब और खाने काबा पहुंच जाए? नहीं होगा। काफिर के पास दौलत है, आखिरत के लिए नहीं दुनिया के लिए मेहनत कर रहा है। उनके बाल बच्चे मुसहर टोली में आ जाएं, शाम में 5 घंटे पढ़ रहे हैं, उनकी शादीशुदा बेटियां ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन रही है, क्योंकि उनके जुनून है दुनिया संवारने का। मुझको डीएम बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, हमें मास्टर बनना है, हमें लड़के दारोगा की नौकरी लेनी है। तो इस जुनून में वो सफल हैं और कामयाब है। उनके बाल बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे बाल बच्चे हमारा पैसा लेके पटना में सिनेमा देखेंगे, आईफोन खरीदेंगे, 10 घंटे फोन चलाएंगे, दोस्ती यारी करेंगे, वो साहब मटन गश्ती करेंगे। वहां जाएंगे तो बस सब प्यार मोहब्बत के नाम पर किसी खूबसूरत लड़की को तलाश करेंगे और कहेंगे नहीं हिंदुओं का मुल्क है, मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती है। यानी बाप को दिलासा दिलाएंगे ये हिंदुओं का मुल्क है, मुसलमानों को नौकरी नहीं मिल रही है। यहाँ वो मुसलमान जो आईएएस ऑफिसर बन गया, वो मुसलमान जो सबसे बड़ा डीएम बन गया, वो मुसलमान ही तो था। वो कैसे बन गया? वो 18 घंटे पढ़ता था, 16 घंटे स्टडी करता था, वो बाप की गुर्बत का ख्याल रखता था, एक मिनट को काम में लगाता था। तब वो अब ये सिर्फ मटन गश्ती कर रहा है, ये लव स्टोरी लिख रहा है, ये प्यार मोहब्बत की कहानी बोल रहा है, या 3 घंटे सिनेमा हॉल में दे रहा है, नई फिल्मों का इंतजार करके 3 घंटे सिनेमा हॉल में दे रहा है। अब मुसहर के बच्चे 6 घंटे पढ़ रहे हैं, रात में आंख जरा किताब पढ़ रहे हैं, वो दुनियावी मामलात में कामयाब है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या थी? मुझे यहाँ के लिए भी मेहनत करनी है ताकि मैं कंगाल नहीं रहूं। 1 करोड़ मेरे पास रहे तब मैं 2.5 लाख ज़कात का निकालूं, मदरसा भी चले, गरीब के घर में भी आग सुलगे। मैं 1 लाख कमाऊं, 2500 रुपए हर साल ज़कात निकाल दूं, गरीबों के चूल्हे में आग सुलगे। मेरे पास गोल्ड रहे उसकी ज़कात निकालूं, मेरे पास सिल्वर रहे उसकी ज़कात निकालूं, मेरे पास 100 एकड़ जमीन रहे, वहां से गेहूं पैदा हो, अगर आसमान के पानी से पैदा हो तो 10 केजी में 1 केजी मैं राह खुदा में दे दूं, अगर पानी खरीद के सींचो तो 20 केजी में 1 केजी अल्लाह की राह में दे दो। अब आप जोड़ सकते हैं कि 1000 कुंटल मकई जिसने उपजाया, उस 1000 कुंटल में कितने केजी मकई उश्र के तौर पर जाएंगे गरीबों के घर में। जब रहेगा माल तब ना गरीबों के घर में जाएगा। यहाँ तो दुनियावी एतबार से भी मैं कंगाल हूँ और उखरवी एतबार से भी हमारे पास कंगाल होने का यह आलम है। मस्जिदें वीरान, मदरसे वीरान, खानका वीरान, पीर साहब के पास आते हैं ताकि तेल पानी पढ़ दें, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मदरसा जाते हैं ताकि बच्चे 5 लाएं और कुरान खानी करवा दें। कोई दीन सीखने खानका नहीं जाता, कोई जन्नत जाने का रास्ता जानने के लिए मदरसा नहीं जाता, कोई दीन सीखने के लिए अपने बेटे को डेडिकेट और वक्फ नहीं करता। ये बता दे कि जन्नत कैसे मिलेगी? सोचने से दुनिया में डीएम नहीं बनते तो सोचने से भी जन्नत नहीं मिलेगी। अगर दुनिया कमानी है तो मेहनत करना होगा, खेत जाना होगा, फैक्ट्री में बैठना होगा, स्कूल कॉलेज जाना होगा, तब दुनिया मिलेगी। उसी तरह जन्नत भी सोचने से नहीं मिलती। जन्नत लेनी है तो मस्जिद जाना होगा, मदरसा जाना होगा, तहज्जुद पढ़ना होगा, कुरान पढ़ना होगा। दुकान गए बगैर पैसा नहीं मिलता तो मस्जिद गए बगैर भी जन्नत नहीं मिलती है। अगर काफिर मेहनत करता है दुनिया के लिए तो हमें उसके मुकाबले में डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें दुनिया भी चाहिए और जन्नत भी चाहिए। तो जिसको सिर्फ दुनिया चाहिए वो 50% मेहनत करेगा, लेकिन जिसको आखिरत भी चाहिए वो 100% मेहनत करेगा। इसलिए मोमिनों का तुर्रे इम्तियाज यह है कि कुफार के मुकाबले में डबल मेहनतें करता है। इसे दुनिया में भी हसाना की जिंदगी गुजारनी है और मरने के बाद भी इसे हसाना यानी जन्नत जाना है। इसलिए मोमिन की जिंदगी में डबल एक्शन होता है, मोमिन की जिंदगी में डबल स्ट्रगल और जद्दोजहद होता है। अब मैंने एक फॉर्मूले की बात है, एक इस्लाम की बुनियादी तालीमात मैंने आप तक पहुंचा दी। इसको गले से लगा के रखिएगा। सिर्फ जज्बात में संवेदनशील होकर जीने की कोशिश मत कीजिएगा, सिर्फ उत्तेजना और भड़कने वाली बातें मत कीजिएगा। रियलिटी से, वास्तविकता से, हकीकत से करीब
قریب ہو کے جینے کی کوشش کیجیے گا۔ اب رہی بات اسلام کے بارے میں زیادہ چنتت ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میگاٹیٹ تیجاسن صاحب تھائی لینڈ کی راجدھانی بینکاک کے پروفیسر، وہ 25 سال تک دماغ جلا کے ایک نتیجے پر پہنچے ہیں جس نتیجے پر آج سے کوئی ویگانک پہلے نہیں پہنچا۔ انہوں نے محنتیں کی، تب دنیا والوں کو ایک نیا فارمولا دیا کہ درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے، درد کا احساس گوشت اور ہڈی میں نہیں ہوتا ہے۔ جب یہ کتابیں انہوں نے لکھی، دنیا بھر کے پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ میں انہوں نے اپنا فارمولا، اپنی نئی تحقیق، اپنی اس ریسرچ کو رکھا تو دنیا کے لوگوں نے اس کو سراہا کہ انہوں نے 20 سال دماغ جلایا ہے، تب ایک نئی سوچ دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ کچھ دن پہلے سعودی عرب کی راجدھانی ریاض میں کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس میں دنیا بھر کے محققین اور سائنسدانوں کو دعوت دی جاتی ہے اور اسلام، حدیث اور قرآن کی روشنی میں سائنسی جدید تحقیقات کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس میں میگاٹیٹ تیجاسن جی کو دعوت دی گئی، چونکہ ایک نئی چیز دنیا والوں کے سامنے اس نے پیش کیا تھا کہ درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے۔ میگاٹیٹ تیجاسن جی گئے وہاں، سارے مفکرین کے سامنے اپنی فکر انہوں نے رکھی اور یہ کہا کہ میرا یہ سفر کتنے دنوں میں پورا ہوا، میں نے کس طرح دماغ چلایا، میں نے کیسے کیسے تحقیق کی، وہ ساری باتیں انہوں نے سائنسدانوں اور مفکرین کے سامنے رکھی۔ تو اس میں جو جس مقصد کے لیے کانفرنس ہوتی ہے، وہاں کا اسلامی ریسرچ اسکالر، اس نے میگاٹیٹ تیجاسن جی سے کہا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، مگر ہدایت کی باتیں کہتے کہتے اشارے کی زبان میں قرآن کریم میں سارے علوم و فنون موجود ہیں، جس کی جھلک آپ کی اس تحقیق کا میں جائزہ لیتا ہوں۔ آپ نے پتہ لگایا 20 سال دماغ جلانے کے بعد کہ فیلنگ آف پین چمڑے میں ہوتا ہے، درد کا احساس جلد میں ہوتا ہے۔ کہا قرآن کریم میں جنت و جہنم کی بات ہے، قرآن کریم میں پیروی کی بات ہے، قرآن کریم میں اخلاقیات کی بات ہے، لیکن اسی باتوں کے بیان کرنے کے کرم میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس اشارے کی زبان میں اپنی تحقیق کا آپ جائزہ لیں۔ اللہ فرماتا ہے والذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اللہ نے ایک جگہ قرآن میں کہا ہے جن لوگوں نے کفر کیا ان کو ہم قیامت کے دن آگ میں جلائیں گے، اور جب جہنم میں اس کی کھال گل جائے گی، اس کا چمڑا گل جائے گا، تو ہم اس کی جگہ نئی کھال پیدا کر دیں گے لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ تو عذاب کا مزہ چکھوانے کے لیے چمڑے کی بدلنے کی بات کی گئی ہے، بات ہے کفر کی، بات ہے جہنم کی آگ میں جلنے کی، لیکن اسی جلنے کی بات کرتے ہوئے جو قرآن پاک نے اشارہ دیا ہے کہ جب اس کی کھال گل جائے گی تو ہم اس کی جگہ نئی کھال پیدا کر دیں گے لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ درد کا مزہ چکھے، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھے۔ تو مزہ چکھانے کے لیے چمڑا کی بدلنے کی بات کی گئی ہے۔ میگاٹیٹ تیجاسن جی جب انہوں نے اس بات کو سنا تو انہوں نے کہا میں 20 سال میرے لگ گئے اسی تحقیق میں کہ درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے، اور اگر یہی بات قرآن کریم 1400 سال پہلے سے دنیا والوں کو بتا رہا ہے کہ درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ قرآن کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہے، یہ قرآن انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ آئی ایم فرسٹ مین آف دا ورلڈ، میں دنیا کا پہلا آدمی ہوں جس نے اس تحقیق کو دنیا والوں کے سامنے رکھا ہے، مجھ کو یہ انکشاف ہوا ہے۔ اگر قرآن میں یہی بات موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا خالق ہے، دنیا کا مالک ہے، اسی مالک کا یہ کلام ہے، اور جب سچائی سامنے اجاگر ہو گئی ہے تو دنیا گواہ رہے کہ میں اس سچائی کو ایکسپٹ کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ تو میگاٹیٹ تیجاسن دنیا کو گواہ بنا کر کلمہ پڑھتے ہیں، مشرف اسلام ہو جاتے ہیں، مصطفیٰ کی غلامی میں داخل ہو جاتے ہیں، اور دنیا والوں کو مزاج دیتے ہیں کہ مذہب اسلام اس سچائی سے بھرا ہوا مذہب ہے، قرآن اس صداقت سے لبالب کتاب ہے کہ جو بھی تھوڑا سا دماغ لگائے گا، جو بھی نئی تحقیق کر کے قرآن کریم کو تھوڑا سا بھی اس کا مطالعہ کرے گا، وہ اسلام سے قریب آ جائے گا۔ تھوڑا سا علم آدمی کو گمراہ کر دیتا ہے، علم کی گہرائی میں جو جاتا ہے وہ حقیقت اور سچائی سے قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج کوئی دن نہیں جاتا امریکہ کا جہاں کا کوئی دانشور کلمہ پڑھ کے مومن نہ ہوتا ہو، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا اس ہندوستان کا جہاں کا کوئی ایک پڑھا لکھا آدمی مومن نہ بنتا ہو۔ اسلام کے تعلق سے زیادہ فکر مند مت ہوئیے، اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہوئیے۔ اسی قرآن کریم نے جو کچھ کہا ہے اچھی زندگی گزارنے کے لیے اس عمل، اس نصیحت کو اپنی
زندگی میں داخل کیجئے۔ قرآن کا رٹنا کمال نہیں ہے، قرآن پاک کا سمجھنا کمال ہے۔ The Quran has been revealed to read it, to understand it, to consider in it, to act upon it۔ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے اس کو پڑھا جائے، اس میں غور کیا جائے، تو قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کیا جائے اور قرآن پاک کے نظام کو زمین پہ نافذ کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہی کام کیا تو اللہ نے اسے سوداگران سے اٹھا کے شہرت کے آسمان پہ پہنچا دیا کہ رضا اکیلے تھے، آج کروڑوں نام کے ساتھ لفظ رضا لگا ہوا ہے۔ مدرسے کے نام میں رضا، کالج کے نام میں رضا، خانقاہ کے نام میں رضا، میرے جیسے کروڑوں آدمی کے نام کے ساتھ لفظ رضا لگا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ جو محنت کرے گا، جدوجہد کرے گا، جو دین کے لیے جیے گا، جو دین کی خاطر اپنی زندگی ڈیووٹ کر دے گا، جنت وہاں ملے گی، شہرت یہاں ملے گی، مقبولیت یہاں ملے گی، خوشحالی یہاں ملے گی۔ اعلیٰ حضرت نے محنت کی، آج ان کے خاندان میں 100 پیر ہیں۔ یہ سارے پیر ہندوستان نہیں بلکہ انگلینڈ، امریکہ، پوری دنیا میں گھوم گھوم کر اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ لوگ انعامات و اکرامات سے نواز رہے ہیں، دست بوسی ہو رہی ہے، قدم بوسی ہو رہی ہے۔ تو اب 100 لوگ دنیا بھر میں پھیل گئے ہیں۔ ایک رضا نے محنت کی، اس کا انعام یہ ملا کہ فصل لہلہانے لگی۔ میرے جیسے کروڑوں لوگ اس رضا کے لیائے ہوئے چمن سے فیضیاب ہو رہے ہیں، آرام سے کھا پی رہے ہیں۔ تو محنت اور مشقت کرنے والے کو ہی دونوں جہان میں سرخروئی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو، ہمارے علماء کو اور قوم مسلم کو اس نقطۂ نظر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی تعلیمات کے مزاج کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ حضور، جزاک اللہ، بے پناہ برکتوں سے رب قدیر آپ کو نواز، جزاک اللہ۔ اب سب کا اچھا محترم کوثر بھائی 2-3 مصرے پڑھیں یا نہ پڑھیں، ماشاءاللہ یہ میں نے کہہ دیا ہے، وہ آپ کھڑے ہو جائیں۔ کوثر بھائی چونکہ ڈائریکٹ حضور سید صبور میاں صاحب قبلہ کی